الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ 15 پارے کی ابتدائی یہ آیت کریمہ ہیں جو آج سفر معراج کا جو واقعہ جب شروع ہوتا ہے، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جب معراج کی رات میں بلایا جاتا ہے کہ مسجد حرام سے اور مسجد اقصی تک، جو مسجد حرام سے جب آپ سفر معراج شروع ہوتا ہے اور مسجد اقصی سے آسمانی معراج کی بھی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کا ذکر فرمایا ہے۔ مسجد اقصی جہاں پر آج فلسطین کہا جاتا ہے، اور فلسطین کا جو حصہ ہے وہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی زیادہ لمبا ہے، جس میں ملک شام بھی داخل ہے اور مصر کے دیگر علاقے بھی اس کے اندر شامل ہے، اور دمشق بھی اس کے اندر بھی شامل حال ہے۔ لہٰذا کہ فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ بہت کشادہ ہے اور بہت بڑا ہے، لیکن آج اس کو مختصر اور بارڈر کے حساب سے اس کو قریب کر دیا گیا ہے۔ لیکن حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جب سفر معراج آسمانوں کی طرف جب شروع ہوتا ہے، وہ بیت المقدس کی طرف شروع ہوتا ہے۔ بیت المقدس وہ مقام ہے جب مسجد حرام سب سے پہلے زمین پر مسجد حرام پہلی مسجد بنائی گئی، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رسول اللہ سب سے پہلے زمین پر مسجد کون سی بنی ہے؟ تو مسجد حرام یعنی کہ مکہ معظمہ کی جو مسجد ہے وہ سب سے پہلے دنیا عالم میں بنی۔ پھر اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی یعنی کہ فلسطین میں جو مسجد اقصی ہے اس کو بنایا گیا 40 سال کے بعد۔ اب یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی، لیکن اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی۔ یہ پورا واقعہ سورہ صافات یعنی کہ 23ویں پارے کے اندر یہ موجود ہے، جو سلیمان علیہ السلام نے آپ کی نگرانی میں تمام جنات نے اس مسجد اقصی کی بنیادوں کو اٹھاتے رہے، اور اسی درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی وصال مبارک آپ کے جسد مبارک سے جب روح نکلی تو 1 سال تک آپ اسی لکڑی کے عصا کے ذریعے کھڑے رہے، حتیٰ کہ جنات کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ بحیات ہیں، ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ لکڑی کے عصا کے ذریعے سے جب آپ کھڑے ہوئے تھے تو مہینوں گزرنے کے بعد یعنی کہ سال گزرنے کے بعد اس لکڑی کو دیمک نے جب کھایا تو آپ کی لکڑی جیسے ہی ٹوٹی تو آپ نیچے زمین پر گرے۔ تو جب گرنے کے بعد جب جنات کو محسوس ہوا، معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی روح نکل کے کم سے کم 1 سال ہو گیا ہے، لیکن آپ کا جسم بھی سلامت تھا، اور الحمدللہ رب العالمین اسی عصا اسی لکڑی کے ذریعے 1 سال تک آپ بیٹھے رہے، اور آپ زندہ ہے یوں محسوس کر رہے تھے جنات نے۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ تو سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر بھی فرمائی، اور وہ مسجد اقصی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے اطراف میں اللہ نے برکتیں رکھی ہے۔ برکتیں کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے مسکن ہے، انبیاء علیہ السلام کی مزارات ہے، انبیاء علیہ السلام نے وہاں پر سکونت کو اختیار فرمایا ہے، اور وہاں پر برکتیں ایسی ہے، وہاں پر وحی الہی کا نزول ہوتا تھا، وہاں پر انبیاء علیہ السلام کا وجود مسعود ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا تھا، رحمتیں برکتیں وہاں پر نازل ہوتی تھی۔ تو وہ اللہ رب العزت نے اس خطے کو اللہ نے برکت سے بھر دیا ہے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم جب اس شہر میں داخل ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی یہی تو فرمایا ہے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، حالانکہ یہودی جو قوم ہیں یہ قوم ایسی قوم ہے جو ہمیشہ ہی ان کی فطرت میں، ان کی طبیعت میں سازش یعنی کہ
ایسی دھوکہ دہی تھی کہ کئی انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید بھی کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے کئی شہید کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے۔ یہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سے ناراض تھا، حتیٰ کہ یہ بیت المقدس ہے جہاں پر کئی ایسے واقعات ہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام بھی وہیں پر موجود ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی محراب بھی وہاں پر موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ فلسطین کو مقام بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے یہاں پر اپنی حکومت کی سلطنت کا وہ مرکز کو بھی قائم کیا ہے۔ یہ فلسطین کا مقام ہے۔ یہ فلسطین کے لیے بہت سارے لوگ، یہاں تک کہ یہودی، عیسائی اور کافر و مشرکین بھی لڑتے رہے، حتیٰ کہ جب یہ ایسا موقع بھی آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی سلطنت و حکومت کا لیے آپ نے اسی مقام کو مرکز بنایا، حتیٰ کہ یہی بھی آتا ہے مسجد اقصی جب تعمیر ہوتی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر جانوروں کو ذبح کیا، اور جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے کہ اے سلیمان علیہ السلام، تم نے ہمارے اس گھر کو بنایا ہے، ہم خوش ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، تیرے فیصلے کے مطابق میرا فیصلہ ہے پروردگار کہ میں 3 چیزیں مانگتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو تیرا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ ایسی بادشاہت مجھے عطا فرما، اس کے بعد کسی اور کو ایسی بادشاہت نہ عطا فرما، یعنی کہ حتیٰ کہ پرندوں کی بولی، جنات آپ کے تابع، ہوا بھی آپ کے تابع، اور 1 مہینے کی طویل سفر کی مدتوں میں آپ اس کو نپٹا لیتے تھے، ایسی سفر فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ 1 مہینے کا جو سفر ہوتا تھا وہ منٹوں میں، چند سیکنڈوں میں آپ اس کی سفر طے فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسے حکم، پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پروردگار، یہاں پر جو 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے بیت المقدس کے اندر، تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 3 دعائیں جب قبول ہوئی تو جو کوئی بھی بندہ جہاں پر بیت المقدس میں سفر کی کرتا ہے اس نیت سے کہ میں بیت المقدس میں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کروں گا، تو اس کا صلہ کیا ہے، اس کا اجر یہ ہے کہ وہ اس کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی عوض میں اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ گویا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ بیت المقدس اور فلسطین کا جو مقام ہے، یہ ہمارا، اس کا یہ جو رشتہ ہے، یہ پرانا رشتہ ہے، یہ ایمانی رشتہ ہے، یہ خون کے رشتے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ایمانی جب رشتہ ہوتا ہے تمام رشتوں سے اعلیٰ اور رشتہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا جو رشتہ ہے یہ ایمانی رشتہ ہے۔ یہ فلسطین کا جو مقام ہے جہاں پر حضرت امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد المقدس میں کھڑے ہو کر معراج کی رات میں تمام انبیاء علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کی آپ نے، یعنی کہ امام بن کر آپ نے نماز پڑھوائی، اور مقتدی سب انبیاء علیہ السلام بنے، اور معراج کی رات میں تمام فرشتوں کا بھی وہاں پر حاضر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز تمام انبیاء علیہ السلام نے، تمام فرشتوں نے نماز پڑھی ہے۔ تو یہ فلسطین کا مقام ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، المعجم الاوسط میں ہے، کہ رسول پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس روایت، اس حدیث کے راوی حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک امتی کا ایک گروہ ہمیشہ دمشق اور یعنی کہ اس کے اطراف و اکناف میں اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر کافروں کے خلاف میں یعنی کہ وہ لڑتا رہے گا، یعنی کہ جہاد کرتا رہے گا، حتیٰ کہ ان مسلمانوں کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان ان کو رسوا نہیں کر سکیں گے، لیکن ان کے ارادوں کو وہ کبھی بھی اس طرح سے وہ تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، حتیٰ کہ وہ بدنام بھی کریں گے، حتیٰ کہ ان کو رسوا کیا جائے گا، لیکن وہ رسوا نہیں ہوں گے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ پیشن گوئی ہے رسول پاک علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ میرا ایک امتی کا گروہ ہمیشہ اس کی حفاظت کے لیے لڑتا رہے گا، کافروں کے خلاف وہ جہاد کرتے رہے گا، لیکن
وہ مسلمانوں کو رسوا کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ رسوا نہیں کر سکیں گے. اللہ اکبر. یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی بھی ہے. حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام یہی وہ فلسطین کا مقام ہے جہاں پر آپ ملک شام کی سرزمین پر آپ مسجد کے مینارے پہ اتریں گے. پھر اس کے بعد دجال کو بھی آپ اسی سرزمین پہ ختم کریں گے، قتل کریں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں یہ فلسطین کے مقام پر. اور یہی بات نہیں کہ حشر کا جو میدان ہوگا، کون جنتی ہوگا کون دوزخی ہوگا، اسی ملک شام اسی فلسطین کے مقام ہی پر بھی حشر کا میدان برپا ہوگا، لگا ہوگا. وہیں اعمال تولے جائیں گے اور جنت کی نہر حوض کوثر بھی وہیں پر لگا دیا جائے گا، اور امام الانبیاء جہاں کھڑے ہیں وہیں پر حشر کا میدان برپا ہوگا. الحمدللہ یہودیوں کی یہ کارسازانی، یعنی کہ ان کی شیطانی حرکتیں اور ان کی یہ تمام چیزیں بدنیتی، یہ کسی بھی مسلمان کو نقصان اور نہیں پہنچا سکیں. حتیٰ کہ مسلمان کو اگر شہید کرنا چاہیں وہ شہید کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ارادوں میں کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. حتیٰ کہ وہ ہمیشہ رسول پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ کبھی اس پر قابض نہیں ہے. اگر قابض بھی اگر ہو جائے، اگر وہ اس کے اوپر قبضہ بھی کر لیتے ہیں، یہودی ہو یا عیسائی ہو، لیکن وہ حق غالب اسلام ہی کا حق رہے گا، اسلام ہی غالب رہے گا، اور اسلام کی حقانیت ہمیشہ غالب رہے گی. ایک آخری واقعہ اپنے بات کو ختم کرنے سے پہلے یہی کہوں گا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دور خلافت میں جب اجنادن مقام کو صحابہ کرام نے جب فتح کر کے جب فلسطین کی طرف، فلسطین کے دروازے کے قریب جب پہنچے فتح کرنے کے واسطے، بیت المقدس کو فتح کرنے کے واسطے، تو وہاں کا ایک پادری جو تھا دروازے پہ کھڑے ہو کر، قلعے کی بنیاد پہ کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اپنے ساتھیوں سے اور صحابہ کرام سے کہ تم اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے. کیونکہ تم اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے تو وہ پادری کے ساتھ میں جو کہنے والے، جو کھڑے ہونے والے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کس طرح سے گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ فلسطین یہ بیت المقدس کو یہ صحابہ اکرام یہ ان کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فتح کیوں نہیں کر سکتے ہیں. تو اس نے پادری نے کہا کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ یہ فلسطین اور یہ بیت المقدس کو وہی فتح کرے گا جو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ایک نبی ہوں گے، جو محمد رسول اللہ ان کا نام ہوگا، اور ان کے ایک صحابی ہے جو ہم نے اپنی توریت میں، امر انجیل میں یہ ان کی صفات کو، ان کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے. وہ کون سے صحابی ہوں گے؟ ان کا نام عمر ہوگا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام عمر ہوگا، اور پھر ان کے صفات یہ ہے، اور دین کے بارے میں بڑے سخت ہوں گے اور کسی کی ملامت کا پرواہ نہیں کریں گے. تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آئیں گے تو الحمدللہ یہ شہر فتح ہو جائے گا. تو اس لشکر اسلامی لشکر کے فوج کے جو سپاہ سالار تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے اس پادری کے تمام واقعے کو سننے کے بعد آپ مسکرائے. آپ نے مسکرا کر کہا کہ وہی تو ہمارے خلیفۃ المسلمین ہیں، آج وہ خلیفہ ہیں، وہ عمر ہے اور فاروق اعظم ہیں. اللہ اکبر. پادری نے کہا اگر وہ آ جائیں گے تو ہم بنا لڑے کے، ہم بنا کسی جہاد کے، بنا کسی جنگ کے ہم اتر کر ہم ان کے حوالے اس شہر کو ان کے حوالے کر دیں گے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب یہ خط لکھا گیا تو آپ یہ خط پہنچنے کے بعد فوراً ہی بیت المقدس میں جب حاضر ہوئے تو پادری نے دیکھ کر بڑے غور سے دیکھا، فاروق اعظم کو دیکھا اور ان کی صفات کو دیکھا، اور صفات کو دیکھنے کے بعد فوراً وہ قلعے سے نیچے اتر کے فاروق اعظم کے قریب آیا اور ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تم سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ فلسطین اور یہ بیت المقدس یہ آپ کے حوالے ہے. اللہ اکبر. بنا کسی لڑائی کے، بنا کسی جنگ کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فلسطین کا مقام آپ کے حوالے کر دیا گیا ہے. یہ فلسطین کا مقام ہے. یہودی یہاں پر غزہ پر بنا کسی سبب کے وہاں پر بچوں اور بوڑھوں پر، عورتوں پر، مظلوموں پر بم برسا کر یہ ایک ظالمانہ حرکت کر رہی ہے. اسلام ہمیں یہ اس طرح کا ہمیں عمل کرنے کی حکم نہیں دیتا ہے. یعنی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ اکرام کو جب جنگ کرنے کے لیے جب بھیجتے تھے تو آداب جہاد سکھایا کرتے تھے کہ خبردار جب تم کسی کافر سے جب لڑتے ہو لیکن ان کی کسی عورتوں کو قتل نہیں کرنا ہے، ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، وہاں کے جھاڑ پیڑ کو قتل یعنی کہ کاٹنا نہیں ہے. تو جب یہ ہمارے اسلام میں
کسی عورت کو، کسی بچوں کو، کسی جھاڑ کو یعنی کہ ختم کرنا نہیں ہے، کاٹنا نہیں ہے، کسی بچوں کو ختم کرنا نہیں ہے، کسی عورتوں کو قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا وہی مطالبہ ہے کہ ہم سے لڑائی اسی سے ہے جو ظلم و اتیاچار کرتا ہے، تو اس کی ظلم اور اتیاچار کو ختم کرنے کے لیے اسلام یہ حکم دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو یہی کہنا چاہیے کہ جتنا ہو سکتے ہیں ان کے حق میں دعا کریں، فلسطینیوں کے لیے دعا کریں، پروردگار ان کو بھی استقامت فی الدین عطا فرمائے، ہم کو بھی استقامت فی الدین عطا فرمائے، فلسطینیوں کو پروردگار ان کو غالب عطا فرمائے، اسلام کا بول بالا عطا فرمائے، کافروں کے کفر سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، فلسطین کو ہمیشہ حق کی صدا اور بلندی کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھو۔ السلام علیکم۔